کوئی عقل مند آدمی اتنی بکواس کسی جانور کے بارے میں بھی نہیں کرتا ہوگا جو ابن سبا کی اولاد نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں کی ہیں۔ جو آسمانوں والے رب کی خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، وہ ساری کی ساری ائمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اہل بیت کو ماننے کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ ان کو رب کے رتبے پر فائز کر دو، رب کی خصوصیات ان کے اندر پیدا کر کے انہیں رب بنا دو۔ جس طریقے پر آج میں اللہ کا آخری نبی، میرے اہل بیت اور میرے صحابہ، میرے نبی کے خلفائے راشدین آج جس طریقے پر ہیں، جو اس طریقے پر ہوگا وہ جنتی، باقی سارے جہنمی۔ ہمیں سیدہ شباب اہل الجنہ یہ لفظ تو نظر آتے ہیں، اور سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین پر آنکھیں جا کر اندھی ہو جاتی ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى واللہ بما تعملون خبیر۔ اور کیا ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی۔ برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور وہ لوگ درجے میں زیادہ بڑے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا۔ اور سب سے اللہ رب العالمین نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بے شمار لا تعداد کروڑوں رحمتیں نازل ہوں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں پر جنہوں نے اپنی دنیا کی ہر چیز داؤ پر لگا کر اللہ رب العالمین کے دین کو کما حقہ ہم تک پہنچایا۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اعراض اور روگردانی کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے امتی گمراہیوں، ضلالتوں اور بدترین الحاد کا شکار ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ افراط کا شکار ہو گئے اور کچھ تفریط کا شکار ہو گئے، ہر معاملے میں ہی۔ ناسبی لوگ
ان میں سے کچھ ناسبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کچھ لوگوں سے نفرت، عداوت، بغض اور دشمنی کی گمراہی کا شکار ہوئے۔ خوارج بھی ان کے ساتھ ہیں اور کچھ روافض بھی ان کے ساتھ ہیں، اور کچھ یہ تفریط ہے، اور کچھ روافض وہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دشمنی، عداوت، ان سے بغض اور نفرت، اور اپنے دلوں میں ان کے متعلق کینے کی بدترین ضلالت، گمراہی اور الحاد کی دلدل کے اندر دھنس گئے کچھ روافض۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نہ افراط نہ تفریط، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چار نہیں، تمام کے تمام اہل بیت کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کے مقام کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور دل و جان سے ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنے کو اپنا دین اور اپنا ایمان بھی سمجھتے ہیں، اور ان سے بغض، ان سے نفرت وہ سرکشی اور نفاق اور کفر سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی وہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، درجہ اہل بیت کا بھی صحابہ کا بھی سب ایک درجے پر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے درجوں میں فرق رکھا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آپ کے ساتھی بنے، دنیا کے مشکل ترین وقت میں جب مسلمان بہت تھوڑے تھے، جب مسلمانوں کی مالی حالت انتہائی زیادہ پتلی اور کمزور تھی، اس وقت اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے اہل بیت اور اللہ کے نبی کے تمام صحابہ، ان کا درجہ بہت بلند، بہت بڑا اور بہت اونچا ہے ان لوگوں سے جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا، اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے، الہ کلمت اللہ کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتے رہے۔ یہ بعد والوں سے وہ پہلے والے درجے میں بہت بڑے ہیں، یہ بعد والے ان کے درجے اور ان کا مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات اللہ نے کہا، یاد رکھو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اپنے اموال خرچ کرتے رہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہے، وہ اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتے رہے، وہ اپنی قربانیاں مال و جان کی اللہ کی زمین پر اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے پیش کرتے رہے، چاہے انہوں نے فتح مکہ کے بعد ان اعمال کو اختیار کیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ان سب سے آسمانوں والے رب نے جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ان کے عملوں سے خوب باخبر ہے، واقف ہے۔ پروردگار سے کسی کا عمل مخفی، پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ایسے ہی کسی کے ساتھ حسنہ کا، جنت کا، اچھی جزا کا اندھا دھند وعدہ نہیں کرتا۔
وہ لا علمی کی بنیاد پر نہیں ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہا. واللہ بما تعملون خبیر. ایک ایک بندے کے ایک ایک عمل کی، حتیٰ کہ اس کے دل کی تصدیق کی، دل کے عمل کی بھی آسمانوں والے رب کو خبر ہے. جو چیز دل میں راز ہے وہ بھی رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے. وہ دلوں کے راز جاننے والا، وہ کہتا ہے کل وعد اللہ الحسنى، سب جنتی، سب جنتی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی. کن کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، امام الانبیاء کے تمام صحابہ، سب کے لیے. اہل بیت کی بھی عظمت اور پیارے پیغمبر پر، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے، ساری دنیا کی دشمنیاں عداوتیں مول لے کر، ساری تکلیفیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والے، اللہ نے سب کے لیے قرآن مجید میں رضامندی کا سرٹیفکیٹ نازل فرما دیا کہ وہ اللہ پر راضی ہو گئے، آسمانوں والا رب ان پر راضی ہو گیا. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی، جن جنتوں کے وہ وارث ہیں، جن جنتوں میں انہوں نے ہمیشہ رہنے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے بھی ہے. یہ قرآن مجید کی آیات، یہ پیارے پیغمبر کے تمام صحابہ کے لیے بھی ہے. سب شامل ہیں ان آیات میں. مہاجرین، اولین، انصار، پہلے اسلام لانے والے، امام الانبیاء کے خاندان کے افراد، سیدنا علی رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں محمد الرسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت. آسمانوں والا رب قرآن کی ان آیتوں میں ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اور پروردگار مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ سب کے سب اپنے رب سے راضی ہیں. کون اہل بیت کی عظمت کو نہیں جانتا؟ مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، محمد الرسول اللہ کا امتی ہو، قرآن کو اللہ کی کتاب، کلام، سچی کتاب سمجھتا ہو اور اہل بیت کی عظمت نہ کرتا ہو، اللہ کی قسم ممکن نہیں. اہل بیت سے محبت کو ایمان نہ سمجھتا ہو، ممکن نہیں. اہل بیت کی عداوت، اہل بیت سے دشمنی، اہل بیت سے نفرت، بغض، کینہ اپنے دل میں رکھتا ہو، کعبے کے رب کی قسم ممکن نہیں. مسلمان اور اس کا یہ رویہ، یہ طرز عمل، یہ عقیدہ ہو، ممکن نہیں ہو سکتا یہ. لیکن ابن سبا کی روحانی اولاد، میرے محترم بھائیوں، وہ ایک ہی رٹ لگائے رکھتی ہے، ہمیشہ ایک ہی رٹ ہے ان کی کہ نہیں جناب، اہل سنت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت کو جانتے ہی نہیں. اہل بیت کی عظمت کو تو ہم جانتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ محبت تو ہمیں ہے، اہل بیت پر جان نشاور کرنے والے تو ہم ہیں، اہل بیت کے ساتھ اصل تعلق تو ہمارا ہے. یہ تو اہل بیت کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتے. اللہ اکبر. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں قرآن کی آیات پڑھ کر، پیارے پیغمبر کی احادیث پڑھ کر، پیارے پیغمبر کے شاگردوں کے اقوال پڑھ کر پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا کہ کون لوگ ہیں اہل بیت. محمد الرسول اللہ کے اہل بیت کون ہیں؟
نہیں مانتا انہیں؟ ابن سبا کی اولاد، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، نہیں مانتے محمد الرسول اللہ کے اہل بیت کو، الزام اہل سنت پر لگاتے ہیں۔ متعون اہل سنت کو کیا جاتا ہے، خود مانتے نہیں محمد الرسول اللہ کے اہل بیت کو۔ اور جن چند افراد کو مانتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے، ان کو ماننے میں بھی غلو کرتے ہیں، جس غلو سے آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں کو روکا ہے، منع کیا ہے، جس غلو سے کائنات کے امام خاتم النبیین رحمت للعالمین نے اپنی سچی وحی والی زبان سے جس غلو کی مذمت کی ہے، روکا ہے، جس کو ضلالت اور گمراہی اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے، اس غلو کا نام ابن سبا کی روحانی اولاد نے چند افراد کے ساتھ اس غلو کا نام رکھا ہوا ہے محبت۔ جو رب کی بھی بغاوت، جو کعبے کے رب کی قسم ہے کائنات کے امام کی بھی بغاوت، جو رب کے قرآن کی بھی بغاوت، جو طریقہ ہے یہود و نصارہ کا۔ غلو طریقہ کن کا ہے؟ یہود و نصارہ کا، اہل کتاب کا۔ ایک نے کہا ان میں سے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹے۔ دوسرے گروہ نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹے۔ انہوں نے گستاخی کرنے کے لیے یہ لفظ نہیں بولے، انہوں نے عزت دی ہے اپنے خیال میں، احترام دیا ہے اپنے خیال میں اللہ کے ان جلیل القدر نبیوں کو، اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو۔ اللہ کی قسم یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر توہین کرنے کا ارادہ نہیں تھا، عظمت ان کی جان عظمت بیان کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے تھے یہودی، عیسائیوں کے نبی کو نہیں مانتے تھے، ان کو قتل کرنے کے درپے تھے۔ اپنے خیال میں یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا تھا دنیا میں، لیکن اپنے نبی کی وہ توہین کی انداز میں نہیں، اپنے نبی کی عزت، اکرام، احترام اور شان کے انداز میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا نبی تو اللہ کا بیٹا ہے۔ ادھر عیسائیوں نے غلو کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا نبی بھی اللہ کا بیٹا ہے، ہمارا نبی عیسیٰ وہی ہے جو عرش پر کبھی اللہ تھا، وہ فرش پر عیسیٰ بن کر آ گیا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، آسمانوں والے رب نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیا، محبت میں آ کر، عشق میں آ کر، ان کی عظمت کو ماننے کے دعوے دار ہو کر، جنہوں نے ان کو رب بنا دیا، رب کا جز بنا دیا۔ آسمانوں والے رب کا فیصلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، وہ آسمانوں والے رب کے دین پر نہیں رہے، اپنے نبیوں کے دین پر قسم اللہ کی نہیں رہے، اللہ کا بھی انکار کر دیا، نبیوں کی نبوت کا بھی غلو کے اندر آ کر انکار کیا، غلو میں آ کر انکار کیا، توہین میں نہیں۔ یہی کام عبداللہ بن سبا کے پیروکار دنیا میں جو دندناتے پھرتے ہیں، جو پراپیگنڈے کی توپیں چلاتے پھرتے ہیں اہل سنت پر کہ جناب یہ اہل بیت کی عظمت کو نہیں جانتے، انہوں نے اہل بیت کو مانا ہی نہیں۔ اہل بیت کے خلاف اللہ کی قسم گز گز، ڈیڑھ گز لمبی زبانیں ان کی بھونکتی اور بکتی ہیں محمد الرسول اللہ کے اہل بیت کے خلاف، اہل بیت کی عظمت کے خلاف۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ابن سبا کی روحانی اولاد کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اتنی غلاظتیں، اتنی نجاستیں، کوئی عقل مند آدمی اتنی بکواس
کسی جانور کے بارے میں بھی نہیں کرتا ہوگا جو ابن سبا کی اولاد نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں کی ہیں، جن کو وہ اہل بیت مانتے نہیں، کیونکہ ان کا دین ہے ابن سبا کا، اور ابن سبا کا مشن تھا انتشار، افتراق، مسلمانوں کو لڑانا، پھوٹ ڈالنا، شیطان کا کام کرنا۔ جو شیطان کا مشن تھا وہ ابن سبا کا مشن تھا۔ کچھ کو مان لو، کچھ کا انکار کر دو، کچھ کا نام لے کر ایک دوسرے کے دشمن ثابت کرنے پر پورا زور لگا دو، یہ مشن ان کا تھا۔ ابن سبا کا یہی مشن شیطان کا تھا، یہی مشن ابن سبا کی اولاد کا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بخاری کے درجے کی کتاب ہے، صحیح بخاری کے درجے کی، کوئی کچی روٹی کے درجے کی نہیں ہے، پکی روٹی کے درجے کی کتاب نہیں ہے۔ کس درجے کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کی امت، آپ کو نبی ماننے والے، ان کے عقیدے میں قرآن مجید کے بعد آسمان کی نیلی چھت تلے رب کی زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری شریف ہے۔ قرآن کے بعد اس سے افضل، اس سے بہتر کتاب رب کی زمین پر کوئی نہیں۔ یہ درجہ ہے اہل سنت کے ہاں بخاری شریف کا، اور ابن سبا کی روحانی اولاد کے ہاں یہی بخاری کا جو درجہ اہل سنت کے ہاں ہے، وہی امام کلینی کی کتاب، کلینی کی کتاب اصول کافی کا درجہ ہے، صحیح بخاری کے برابر کا درجہ۔ اصول کافی میں لکھا ہے کہ ائمہ جن کو وہ کہتے ہیں یہ امامت من جانب اللہ ہوتی ہے، امام لوگ خود منتخب نہیں کرتے، کسی کے انتخاب کرنے سے کوئی امام، خلیفہ اور امیر بن نہیں سکتا۔ امامت صرف اس کو ملتی ہے جس کو رب نے نامزد کیا ہو، رب نے چنا ہو، وہ امام ہوتا ہے۔ اللہ نے ابو بکر کو کوئی نہیں امام بنایا تھا، اللہ نے عمر کو کوئی نہیں امام بنایا تھا، اللہ نے عثمان کو کوئی امام نہیں بنایا تھا، اللہ نے نبی کے بعد سب سے پہلا امام علی رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، وہ علی پہلے امام ہیں، اللہ نے ان کو بنایا تھا، اللہ نے ابو بکر و عثمان کو نہیں بنایا امام۔ ان کے بعد دوسرے امام حسن ہیں، تیسرے امام حسین ہیں، چوتھے امام علی بن حسین زین العابدین ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ جو ائمہ ہیں نا، یہ رب نے ان کو امامت کے درجے پر بذات خود فائز کیا ہے۔ اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر میں کافی سے یہ عبارت اور یہ ترجمہ نہ سنا سکوں، نہ دکھا سکوں کسی کو، کوئی انکار کرنے والا مانے نہیں جانا ابن سبا کا بیٹا جو میرے اس حوالے کا انکار کر سکے دنیا میں۔ کیا لکھا ہے؟ اماموں کو دنیا میں رب کی زمین پر اللہ رب العالمین کی صفات سے متصف کیا ہوا ہے۔ جو خصوصیات پروردگار کی ہیں، رب العالمین کی ہیں، قسم اللہ کی اس قدر غلو، وہی صفات یہودیوں عیسائیوں کی طرح، نسل جو وہی ہے ابن سبا کی، اس لیے مشن بھی وہی ہونا تھا، جس کی نسل ہے اس کا مشن چلنا تھا، اس کے عقائد چلنے تھے وہی۔ انہوں نے کہا جو آسمانوں والے رب کی خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، وہ ساری کی ساری ائمہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ کیا صفات ہیں بھائی؟ کہتے ہیں زمینوں آسمانوں کی ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کا علم ان کے پاس ہے، ان اماموں کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ اور یہ جب چاہیں دنیا کے گزشتہ واقعات میں سے جس واقعہ کو جاننا چاہیں، مستقبل کے قیامت تک کے واقعات میں سے جس واقعہ کو جاننا چاہیں،
یہ فوراً اسی وقت ہر شے کا علم حاصل کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. ان کے اختیار میں ہے، اور ان کے اختیار میں ہے یہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں. ان کی مرضی نہ ہو تو ان کو کوئی مار نہیں سکتا، اپنی مرضی سے مرتے ہیں اور اپنے اختیار سے مرتے ہیں. ان کو مارنے کا کسی کو کائنات میں اختیار نہیں. یہ کلینی کی کتاب اصول کافی، حوالہ غلط ہو، کوئی ابن سبا کا بیٹا اس کی تردید کر دے، آ کے مجھ سے منہ مانگا انعام لے لے. یہ باتیں میں نہ ثابت کر سکوں. بخاری کے درجے کی کتاب کی ابن سبا کی اولاد، اللہ کی قسم یہودیوں نے بھی یہی غلو کا راہ اختیار کیا، اور وہی غلو کا راہ یہ کلمہ پڑھنے والے اختیار کرتے. اور تہمت اہل سنت پر ہوتی ہے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. اہل بیت کو ماننے کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ ان کو رب کے رتبے پر فائز کر دو، رب کی خصوصیات ان کے اندر پیدا کر کے انہیں رب بنا دو، اور پھر کہو کہ جو ان کو رب نہیں مانتا وہ اہل بیت کا گستاخ ہے. جو ان کو عالم و ما کانا عالم و ما یکون نہیں مانتا وہ اہل بیت کا گستاخ ہے. جو ان کو کائنات کے ذرے ذرے کا جاننے والا نہیں مانتا وہ اہل سنت کا وہ اہل بیت کا گستاخ ہے. جو ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ جناب یہ ان کی موت بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور اپنے اختیار سے مرتے ہیں، ان کو موت کا بھی علم ہے، ان کو دنیا کے ہر بندے کے مصائب کا بھی علم ہے، ہر بندے کے حسب و نسب کا بھی علم ہے، ہر بندے کی روزی کا بھی علم ہے، ہر بندے کی ہر شے جانتے ہیں. جو ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اہل بیت کا گستاخ ہے، وہ اہل بیت کو مانتا نہیں. کون کلمہ پڑھنے والا، کون مسلمان کہلانے والا یہ کفر اور یہ شرک کا بدترین عقیدہ اللہ کی قسم اپنا سکتا ہے؟ جس کو آسمانوں والے رب نے کفر کہا قرآن میں، جس کو رب نے شرک کہا قرآن میں، مسلمان ہو اور یہ کفر اور شرک کا غلیظ نجس پلید عقیدہ اللہ کے بندوں کو اٹھا کر رب کے رتبے پر فائز کرنے والا مسلمان ہو کر یہ عقیدے کا حامل بن جائے. یہ ماننا ہے اہل بیت کو. اس عقیدے کا تعلق کعبے کے رب کی قسم ہے حضرت علی سے نہیں ہے. پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے. پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس پلید نجس اس شرک اور کفر کے گندے عقیدے سے کعبے کے رب کی قسم بیزار تھے، بیزار. ان کا کوئی تعلق نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا اس نجس عقیدے سے کوئی دور و نزدیک کا واسطہ نہیں. حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر علی بن حسین زین العابدین، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کا یہ عقیدہ نہیں. امام جعفر صادق، امام علی تقی، امام نقی، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان میں سے کسی کا یہ گندا پلید نجس عقیدہ نہیں. جو عقیدہ ابن سبا کی روحانی اولاد مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے شیطان کے بچے چھوڑ کر انتشار کی راہیں کھول کر یہ عقیدہ متعارف کروایا جا رہا ہے، یہ عقیدہ اہل بیت کے کسی فرد کا نہیں تھا. اہل بیت کیا عظمت ہے ان کی. پیارے پیغمبر کہتے ہیں اہل سنت اہل بیت کی عظمت کو نہیں جانتے، نہیں مانتے، بیان نہیں کرتے. آؤ میں بتاؤں اہل سنت کے ہاں عظمت کیا ہے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث سنانے لگا ہوں. پیارے پیغمبر نے کہا ترکتو فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدہ ابدا. محمد الرسول اللہ کا نام لینے والوں، اللہ کے نبی کو اپنا نبی رسول ماننے والوں، ترکتو فیکم
قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں، محمدیوں میں کائنات کا امام اعلان کر رہا ہے، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اس پر ڈٹے رہو گے تو کیا ہوگا؟ لن تضلوا بعدہ، اس کے بعد کبھی بھی کسی گمراہی کا شکار ہو ہی نہیں سکو گے، سوال پیدا نہیں ہوتا پھر تم گمراہ ہو جاؤ۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ غور کرنا، کتاب اللہ ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض، ناطق وحی نے کہا ایک اللہ کی کتاب ہے جو پروردگار نے رسی ہے آسمانوں سے زمین تک لٹکائی ہوئی ہے کتاب۔ دو چیزیں کہا، ثقلین، وہ دو بھاری بڑی اور بوجھل چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، احدہما اکبر من الاخر، دونوں چیزوں میں سے ہر چیز دوسری سے بڑی ہے، دونوں چیزوں میں سے ہر چیز دوسری سے بڑی ہے۔ یہ دو چیزیں جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک چیز کے بارے میں کہا کتاب اللہ ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب ہے جو رسی ہے آسمانوں سے زمین پر لٹکائی ہوئی۔ وَإِتْرَتِي اہل بیتی، ناطق وحی سرور کونین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسری میری اولاد ہے، میری اطرت ہے۔ اطرت سے کیا مراد؟ اہل بیتی۔ امام الانبیاء نے کہا اطرت کا ترجمہ بھی سن لو، اطرت سے مراد میرے اہل بیت محمد الرسول اللہ کے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں سنا اہل بیت کون ہے آپ نے؟ آپ کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں۔ اللہ نے کہا، امام الانبیاء نے کہا، کعبے کے رب کی قسم ہے امام الانبیاء کی چاروں بیٹیاں اہل بیت میں، امام الانبیاء کے چچے اہل بیت میں، آپ کے چچاؤں کی اولادیں اہل بیت میں، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم اہل بیت کا چشم و چراغ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت کا چشم و چراغ، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، سب اہل بیت رسول۔ آپ نے فرمایا وَإِتْرَتِي اہل بیتی، اور مسلمانوں میری اطرت، میری اولاد اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت، میں دو چیزیں چھوڑ کے دنیا میں جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی صراط مستقیم سے نہیں ہٹو گے، کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی الہاد کا شکار نہیں ہوگے، کبھی افراط و تفرید کے گٹر میں نہیں گرو گے، کبھی ابن سبا کے پھیلائے ہوئے جال کا شکار نہیں بنو گے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ اہل بیت ہی، اللہ کے نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم جس طرح قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ کی قسم اسی طرح محمد الرسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جس طرح قرآن کی تعظیم کرتے ہیں اسی طرح امام الانبیاء کے اہل بیت والوں کی تعظیم کرتے ہیں، جس طرح ہمیں قرآن سے لگاؤ ہے کعبے کے رب کی قسم ہے اسی طرح ہمیں امام الانبیاء کے اہل بیت سے لگاؤ ہے۔ کہتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ ان کو اہل بیت کی شان کا نہیں پتا، عظمت کا نہیں پتا۔ کون نہیں مانتا اہل بیت کو؟ کون دشمن ہے اہل بیت کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ جو پہلے میں نے حوالے پڑھے نا، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258 پر ہیں دونوں ساری باتیں، اور یہ جو ابھی سنانے لگا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 169 اصول کافی کا۔ ابن سبا کی اولاد کے ہاں اللہ کی قسم بخاری جتنی بڑی معتبر کتاب، کہتے ہیں
حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا ہوا ہے، امام ابو عبداللہ پر جھوٹ گھڑا ہے، امام جعفر صادق کا نام لے کے کہا، ابو عبداللہ جعفر صادق نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے مجھے دنیا میں وہ اوصاف عطا کیے ہیں جو پروردگار نے مجھ سے پہلے آدم کے کسی فرد کو عطا کیے ہی نہیں۔ میرے اندر وہ خوبیاں رب نے رکھی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی انسان کے اندر پائی نہیں، رکھی نہیں، رب نے رکھی نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہ وہ خوبیاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں تھیں، نہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں تھیں، نہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں تھیں، اور نہ وہ خوبیاں سرور کونین تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ میں بھی وہ نہیں تھی جو خوبیاں رب العالمین نے حضرت علی کو عطا کی ہوئی تھی۔ اور حضرت علی پر جھوٹ باندھا ہے، دجل کیا ہے، جس طرح وہ باقی اللہ کے دین پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جو حضرت علی پر جھوٹ باندھنے سے باز نہیں آتا وہ میرے اوپر تو باندھے گا کہ نہیں باندھے گا؟ وہ اہل سنت پر بھی باندھے گا۔ اسے شرم حیا کیا ہے جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کو داغدار کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بدترین گستاخی اور توہین کی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو جس بدبخت نے اپنے قدموں تلے روند کر گلی میں پھینک کر عبداللہ بن سبا یہودی کے عقیدے کو اپنایا، اس کا علی رضی اللہ عنہ سے کیا تعلق؟ عبداللہ بن سبا یہودی خبیث کا کیا تعلق تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے؟ وہ کتا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اہل بیت سے محبت کے دعوے کرتا تھکتا نہیں تھا دنیا میں۔ کہا مجھے اللہ نے لوگوں کی ساری مصیبتوں کا علم دے دیا ہے، لوگوں کی ساری روزیوں کا علم دے دیا ہے، میں جب چاہوں جو چاہوں گزشتہ اور مستقبل کے ہر واقعہ کو میں جان سکتا ہوں۔ حضرت علی پر بہتان باندھا ہوا ہے، جھوٹ ہے یہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے گھٹیا الفاظ، کعبے کے رب کی قسم ہے ان کی پاک زبان سے ایسے غلیظ الفاظ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ غلاظت نہیں نکل سکتی جو انہوں نے منسوب کی ان پر۔ بخاری جتنی بڑی کتاب میں لکھ باری، شرم نہیں آتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر جھوٹ باندھ کر ان کی گستاخی اور توہین کرتے ہوئے، اور الزام ہم پر ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے۔ جو حضرت علی سے محبت کو، جو حضرت حسن و حسین سے محبت کو، جو سیدہ فاطمہ زہرا سے محبت کو، جو حسن و حسین کی اولادوں سے محبت کو، جو اللہ کی قسم پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات سے محبت کو، جو اللہ کے نبی کے چچاؤں اور ان کی اولادوں سے محبت کو، جو اللہ کے نبی کے تمام اہل بیت کے ہر فرد سے محبت کو، حضرت علی کی ساری اولاد سے محبت کو، حسن و حسین کی ساری اولاد سے محبت کو، جو دین سمجھتا ہے، ایمان سمجھتا ہے، وہ اہل بیت کے گستاخ، اور جو عبداللہ بن سبا یہودی کی بک بک کرتا ہے وہ اہل سنت کے، وہ اہل بیت کے رشتہ دار۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتا ہے؟ کیسا دجل چلایا جا رہا ہے دنیا میں، ایسا دجل برپا کیا ہوا ہے جیسے کوئی اہل سنت دنیا میں ہے ہی نہیں، ان کی خباثت کا پردہ چاک کرنے والا۔ ہاں، پیارے پیغمبر نے جو عظمت اس حدیث میں، یہ مستدرک حاکم کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جو آپ نے سنے ہیں کہ ثقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل و بیتی، یہ مستدرک حاکم کے الفاظ ہیں۔ اور یہی لفظ صحیح بخاری شریف کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ کی قسم بولے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم میری سنت کو، محمد الرسول اللہ کے طریقے کو، اور میرے
नबी के खुलाफाए राशिदीन के तरीके को, मेरे नबी के खुलाफाए राशिदीन के तरीके को, अल महदीयीन जिनको अल्लाह ने हिदायत याफ्ता बनाया है। इमामुल अंबिया ने कसम है अल्लाह की उनको कहा राशिदीन अल महदीयीन। और कायनात के लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ने वालों, जो इन खुलाफा को राशिदीन अल महदीयीन नहीं मानता, काबे के रब की कसम है, आप फैसला करो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान को मानेगा? उसका अल्लाह के नबी पर ईमान होगा? उसका नबी के फरमान से रिश्ता क्या रह जाता है? प्यारे पैगंबर कहते हैं महदीयीन हैं, राशिदीन हैं। वो कहते हैं गासिब हैं, जालिम हैं, फासिक हैं, फाजिर हैं, मुनाफिक थे, काफिर थे। प्यारे पैगंबर ने कहा, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में हदीस है, गौर करना, इफ्तराकतल यहूदो अला इसनातैने व सबईना फिरकतन, यहूदी और ईसाई 72 फिरकों में बटे, 72 फिरके बने उनके। व सतफ तरे को उम्मती अला सलासिन व सबईना फिरका, मेरा नाम लेने वाले, मेरा कलिमा पढ़ने वाले 73 फिरकों में बटेंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम फिन्नार। नात के वही ने कहा सब के सब जहन्नुम की आग का ईंधन बनेंगे, आग में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक मिल्लत बचेगी, बाकी सब जहन्नुमी। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, वो जन्नत में जाने वाले कौन है? उनकी क्या निशानी है? उनकी क्या पहचान है? उनका तारुफ भी हमें करवा दें ताकि हमें पता चल जाए कि वो कौन लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे, बाकी 72 जहन्नुम की आग का ईंधन बनेंगे। प्यारे पैगंबर ने कोई फलसफा नहीं झाड़ा, अल्लाह की कसम, कोई संस्कृत नहीं बोली, आम फहम सादा अल्फाज बोले जो हर इंसान की समझ में आने वाले थे। आपने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी अल यौम, जिस तरीके पर आज मैं अल्लाह का आखिरी नबी, मेरे अहले बैत और मेरे सहाबा, मेरे नबी के खुलाफाए राशिदीन आज जिस तरीके पर हैं, जो इस तरीके पर होगा वो जन्नती, बाकी सारे जहन्नमी। सच्चा है रसूलुल्लाह सल्लम का फरमान या झूठा है? किसी ने जन्नती बनना है ना, पैदा करने वाले की कसम उसको खुलाफाए राशिदीन, अहले बैत और नबी के सहाबा के तरीके को अपनाना पड़ेगा तो जन्नती बनेगा। जो अहले बैत का तरीका छोड़ेगा, जो अहले बैत का तरीका छोड़ेगा, जो खुलाफाए राशिदीन का तरीका छोड़ेगा, जो प्यारे पैगंबर के जानिसार सहाबा का तरीका छोड़ेगा, पैदा करने वाले की कसम उठा के कह रहा हूं, इमामुल अंबिया के फरमान का, अल्फाज का, सच्चे सच्चे अल्फाज का मतलब है सब जहन्नमी होंगे, सब जहन्नमी। वो जन्नती में जाएगा जो अहले बैत, खुलाफाए राशिदीन, प्यारे पैगंबर के सहाबा के तरीके पर चल रहा होगा। ये मतलब है इतराती व अहलो बैती, यही मतलब है माना अलैहि व सहाबी, यही मतलब है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिस। क्या आजमत है अहले बैत की। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ओ कायनात के लोगों, हसन और हुसैन ये मेरे दो नवासे, मेरे दुनिया में खुशबुएं और फूल, ये जन्नत के अंदर जन्नती सरदारों, जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम अपनी सच्ची जुबान से जन्नत के जवानों के सरदार करार दें, कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेवा, उनकी अदावत, उनकी दुश्मनी, उनके मुतल्लक कीना, उनके मुतल्लक बुग़्ज़, उनकी नफरत अपने दिल में रख सकता है?
اہل سنت تو وہ مقام دیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جو آسمانوں والے رب نے دیا اور جو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے خود دیا، قسم اللہ کی جو نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دیا، اور جو مقام انہوں نے حسن و حسین رضی اللہ عنہ نے خود اپنا بیان کیا، ہم وہ مقام دیتے ہیں انہیں، رب نہیں بناتے، رب کے صفات میں خصوصیات میں شریک نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس سے رب نے روکا ہے، نبی نے روکا ہے، علی نے روکا ہے، حسن و حسین نے روکا ہے، ان کی اولادیں نے روکا ہے۔ یہ کام ابن سبا یہودی کا ہے، یہ کام اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کے امتیوں میں سے کوئی بندہ اس نظریے اور اس عقیدے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جس نبی کی زبان سے یہ لفظ آئے ہیں، قسم اللہ کی اسی نبی کی زبان سے یہ لفظ بھی آئے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا ہازان سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین غیر النبیین والمرسلین۔ اور کائنات کے لوگوں، اپنے آخری نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے لفظ یاد کر لو۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے، پیارے پیغمبر نے کہا یہ ابو بکر عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے اولین آخرین ہیں سب کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء کے اور رسولوں کے۔ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں جو دنیا میں ادھیڑ عمر ہو کر جنت میں جائیں گے، فوت ہوں گے، ان سب کے سردار جنت میں ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ عنہما۔ ہمیں سیدہ شباب اہل الجنہ یہ لفظ تو نظر آتے ہیں، اور سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین پر آنکھیں جا کر اندھی ہو جاتی ہیں، دماغ معاف ہو جاتے ہیں، نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ مشن ہے ابن سبا کا، یہ اولاد ہے ابن سبا کی۔ کون ہے اہل بیت؟ کیا عظمت ہے اہل بیت کی؟ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر نے کہا انا من الحسین و حسین منی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ قسم اللہ کی، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کربلا، مظلوم شہید کربلا، جنتی جوانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار، امام الانبیاء کے محبوب، رب کے محبوب، صحابہ کے محبوب، اہل سنت کے محبوب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر نے کہا انا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہیں حسین مجھ سے، کوئی مسلمان، اور میں حسین سے، کوئی مسلمان اس حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھے گا؟ کوئی اس کے ساتھ عداوت رکھے گا؟ کوئی اپنے دل کے اندر کوڑ رکھ سکتا ہے مسلمان حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق؟ اگر کوڑ رکھتا ہے تو اس کا نبی کے ساتھ کیا تعلق باقی بچتا ہے؟ اور یہی بات جو حسین کے لیے کہی، اٹھاؤ صحیح بخاری، اگر نہ ہو مجرم، پیارے پیغمبر نے کہا یہ اشعری قبیلے کے لوگ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کا خاندان جو یمن سے آیا تھا، یہ لوگ جب ان میں کچھ عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یا غزوے میں ان کا کھانا کم ہو جاتا ہے، تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے سارا اکٹھا کر کے ایک برتن میں ڈالتے ہیں، پھر سب کو برابر برابر سب لوگوں کو وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کہتے ہیں ان کا عمل اتنا عظیم ہے، ہم منی و انا منہم، یہ اشعری مجھ سے اور میں اشعری قبیلے والوں میں سے، وہ مجھ سے اور میں ان سے۔ جو اشعری قبیلے کے تمام صحابہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے خاندان کا بغض، عداوت، نفرت، کینہ پیارے پیغمبر کے صحابہ کا دل میں رکھتا ہے، اس کا محمد الرسول اللہ سے کیا تعلق؟
उसका अहले बैत से क्या ताल्लुक? अहले बैत तो इनसे मोहब्बत करते थे, हसन हुसैन खुद इनसे मोहब्बत करते थे, जैसे नबी मोहब्बत करते थे उससे अली भी मोहब्बत करते थे, उससे हसन हुसैन भी मोहब्बत करते थे रज़ी अल्लाह अन्हुम। हाँ, हम अल्लाह के फजल से अहले बैत की अजमत को जानते हैं, मानते हैं, बयान करते हैं, लेकिन उस अंदाज में, जिस अंदाज में रब ने कहा, उसके नबी ने कहा, जिस अंदाज में अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जिस अंदाज में हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, उस तरह मानते हैं। जिस अंदाज में अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने कहा, उस अंदाज में ना मानते हैं ना मान सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हम यहूदी नहीं हैं। यहूदियों वाला नजरिया और अकीदा हम नहीं रख सकते, हम रखते हैं कुरान वाला, नबी के फरमान वाला, सहाबा वाला, खुद अहले बैत अतहार, अल्लाह की कसम जो उनका पाक अकीदा है वही हमारा अकीदा है। उन्होंने कभी अब्दुल्ला बिन सवा वाले अकीदे का इजहार नहीं किया दुनिया में, कभी भी, अपनी जुबान से, अपने अमल से, अपने किरदार से। हाँ, ये जिन चंद लोगों को अहले बैत मानते हैं, उनकी तौहीन, उनकी गुस्ताखी और उनके बारे में इनका क्या किताबें भरी पड़ी हैं, इंशाअल्लाह मौका मिला तो वो आपको सुनाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक दो हवाले दिए हैं, भरी पड़ी हैं किताबें कि इन्होंने जिनको अहले बैत कहते हैं उनकी तकजीब, उनकी तौहीन, उनकी गुस्ताखी किस ऊंचे वाले दर्जे पर जाकर करते हैं ये। और बहतान अहले सुन्नत पर होता है, ये अहले बैत को नहीं मानते। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।